محمد اظہر صدیق، ویسے اس کا نام شارٹ کر دیا ہے میس آفیشل، MES، محمد اظہر صدیق آفیشل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. کئی ویلاگ میں کر چکا ہوں اس ایشو میں، چونکہ کنفیوژن بہت کریٹ کی ہوئی. ٹیکس لا چونکہ میں نے عرصہ چھوڑا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بیگم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، آج میں نے اپنے چھوٹے بھائی اور دوست کو دعوت دی ہے. جیسے ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، یہ بڑی لڑائی لڑائے اس نے، اسی کے زبانی سنیں گے. میں وحید شہزاد بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ان سے دو چیزیں میں پوچھوں گا. پہلے تو بتاتا چلوں آپ کو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ریفرنس ہے 427/2019 جو ایک ریفرنس فائل کیا تھا، جس ریفرنس کا فیصلہ ہو گیا تھا جسٹس چیف جسٹس آصف سعید کوش صاحب کے دور میں، وہ ان کے مدعی ہیں اور بڑا اچھا ریفرنس تیار کیا تھا. اوور ٹو وحید شہزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. یہ آج اس ڈسکشن کا، اس میٹنگ کا مقصد ہے کہ جو کنفیوژنز ٹیکسیشن میٹر سے جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا سب سے اہم کیس ہے، جو ایک لائن آگے سیٹ کرے گا اکاؤنٹیبلٹی ود ان جوڈیشری، تو اس سلسلے میں ہم آج بات چیت کریں گے. اسپیشلی جو مسز قاضی عیسیٰ نے رپلائی اپنا سبمٹ کیا اور اس میں جو ڈاکومنٹ انیکس کیے ہیں ان کو کچھ چیزیں ہائی لائٹ. میں ٹوک رہا ہوں آپ کو. میں پہلے میں چاہوں گا کہ 427 ریفرنس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں. جی 427 ریفرنس میں خاص طور پہ وہی ایشو دوبارہ میڈم عیسیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے پیراگراف نمبر 6 میں اسپیسیفکلی یہ مینشن کیا ہے آنریبل سپریم جوڈیشل کونسل نے، جو خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہیں، کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا سیم پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا ہے. جو FBI میں رپلائی دیا گیا کہ یہ مختلف جو اداروں کے ہیڈز ہیں یا جو دوسرے ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں. ایسا ایشو اس چیز میں جو کلیم کرنا ہے نا، وہ الٹیمیٹلی ڈاؤٹ کریٹ کرے گا. وہاں پہ جو اسپیسیفکلی پیراگراف 6 میں سپریم جوڈیشل کونسل کا، وہ بھی 19 کا ڈیٹ کا آرڈر تھا، 19 اگست 2019. وہاں پہ وہ مینشن کر رہے ہیں رسپونڈنٹ جج had chosen to write the relevant letters in the same vein, dragging the Prime Minister and his different spouses and children into the matter through such letter was in bad taste, to say at least. An allegation of misconduct leveled against a judge could not be offset through an oblique allegations leveled by the judge against some other constitutional functionaries. اس کے بعد یہ مینشن جو اپنی فائنڈنگز دے رہے ہیں، the above mentioned different stands taken by the respondent judge in his written reply to the show cause notice have not been found by us to be carrying much weight. اچھا میں یہاں وحید آپ کو روک رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی. بڑا زبردست سوال، اور یہ کریڈٹ ٹو ہم، ابھی تک عوام شاید بھول گئے ہیں، میموری شارٹ ہے. بڑا واضح، یعنی اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس وقت سوال جو یعنی الزامات اگر آئے تو اپنی جگہ دوسروں پہ، صدر پہ یا وزیر اعظم پہ یا سپریم جوڈیشل کونسل پہ الزامات وہ لگاتے رہے. اور جب ان کی ہیئرنگ ہوئی نا، میں ٹوک اس لیے رہا ہوں کہ انہیں بہت کچھ پتہ ہے کہ وہ جو خط لکھے گئے، خط کیسے لکھے گئے، یعنی لیک کیسے ہوا. صرف مختصراً ذرا پہلے وہ تو بتا دینا یار، میں تشریح رہ جائے گی. جی وہ اب تو صرف آرگومنٹ رہ گیا کیونکہ فیصلہ ہو گیا ہے. وہ خاص طور پہ جو MJTV ہے، سب سے پہلے انہوں نے اس کو پبلک کیا، متی اللہ جان جسے آپ کہتے ہیں، متی اللہ جان. اب وہاں پہ یہ آرگو کیا گیا تھا خط کے لیک ہونے کی، وہاں پہ جو پروپوزیشنز ہیں وہ ایڈریس کیا گیا ہے اس کو پریزیڈنٹ کو، اور کاپی کی جا رہی ہے ساتھ رجسٹرار سپریم کورٹ کو. اب وہاں پہ جو ٹک لگا ہوا ہے، اگر کسی آفس سے لیک ہوا ہوتا تو اس آفس میں امیجیٹلی ایسی لیٹر کو ڈائری نمبر لگتا ہے. وہ لیٹر ایسی ہے کہ میں نے لیٹر لکھا، وہ ساری کاپیز بنانے کے بعد یہ اپنے دوست کو کہا کہ یہ لو اس کی ایک پکچر لے لو. اگر وہ درمیان میں اگر انہوں نے پکچر نہیں لی تو میں نے اپنے ایک بندے کا جا کے لیٹر جمع کرواؤ، تو پھر اس نے کاپی کر دیا. تو اس کا مطلب ہے جو لیٹر کا آتھر ہے وہ اس نے خود ہی وہ لیٹر انٹینشنلی میڈیا یعنی ہم اس بات اور اس چیز کو سپریم جوڈیشل کونسل نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. میں لیکن آپ تو وہاں تو آپ ڈر گئے بھائی،
وہاں تو آپ نے ہمت نہیں کی بتانے کی کہ یہ واقعی آپ کی اپریہنشن ہے. دیکھیں انہوں نے کہا آنریبل سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کے پاس نہیں آپ نے دیکھیں میں بتاؤں آپ نے بڑا آسن کیا وہ پھر باتیں آ جانی تھی سیاسی بنیاد پر چونکہ یہ ریفرنس بڑا مضبوط تھا آپ نے اس کانٹیکس میں بہتر فیصلہ کیا. اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا میں صرف 1 منٹ لوں گا. پیراگراف 6 میں ہی ہے 3 letters written by the respondent judge. یہاں پہ آگے لکھیں he was unaware of the content of and the allegations leveled in any such reference filed. The above mentioned meeting of the respondent judge with the Chief Justice of Pakistan shows that the respondent judge not only knew about filing of reference against him by the president but also about the actual contents thereof and the allegations leveled therein before he had started writing successive letters to the president on the subject, professing his ignorance about the same. انہوں نے اس چیز کو وہاں پہ ایڈمٹ کر لیا. It is not for us to speculate as to why, despite having direct and first-hand information in the relevant regard, the respondent judge had chosen to write the relevant letters in the same mean dragging the prime minister and his different spouses. اچھا آپ جو لفظ میں جو بات بڑی مزدار بات ہے بڑا پوائنٹ آپ نے ڈھونڈا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ریفرنس آیا سابقہ چیف جسٹس نے وہ ریفرنس دکھایا پوائنٹ نوٹ کیے وہ سارا کچھ سامنے لکھ کے پھر سارا کچھ پتا تھا پھر انٹینشنلی کاپی مانگی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کاپی مانگی انہوں نے ریفیوز کیا کہ آپ یہ اس سے پہلے پیراگراف میں ایک 10 پیج کا آرڈر ہے اگر آپ اس کو سارے پڑھ لیں تو یہ بھی 19 اگست 2019 کا آرڈر ہے اور اسی کے خلاف پھر چیلنج کیا گیا بارز نے بھی اس آرڈر کو چیلنج کیا کہ یہ سارے پیج 9 ایکسپنج کیے جائیں اور ریفرنس کو ڈسمس کیا جائے. ریفرنس کی جو کلوزنگ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریفرنس از ہیئر بائی فائلڈ اور اس کے خلاف اگر یہ ڈسمس ریفرنس ہے تو پھر مزید کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا جواب داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا ہم ناظرین اصل مدعے کی طرف میں ایک آخری چیز کہہ دوں کہ یہ ریفرنس از خود ایک انڈیپینڈنٹ چارج شیٹ ہے اگینسٹ رسپونڈنٹ جج. یہ والا ریفرنس جو ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ ان کو پتا تھا اور پھر بھی یہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو یہ مین آف ٹروتھ نہیں رہتا بندہ. بڑی باریک باتیں ہیں اور یہ ساری چیزوں کے بعد جب انہوں نے کہہ دیا نا فاؤنڈ بائی اس ٹو بی کیرنگ نو ہیو ناٹ بین فاؤنڈ بائی اس ٹو بی کیرنگ مچ ویٹ تو سارا چیز تو ڈینائی کر دیا. اچھا ناظرین میں جو بتاتا چلوں کانسٹیٹیوشن پٹیشن 17 18 19 پھر اور جتنی پٹیشنز ہیں 20 سے 30 32 اور 34 یہ 19 ڈیٹ ہے پر جون 2020 ہے جو 10 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. اس میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے بیگم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ جواب پڑھا ہے اس کا پیرا 4 یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو انہوں نے خط لکھا ہے. Within 7 days of this order, the concerned Commissioner of Inland shall himself and not some other officer exercising delegated power issue appropriate notice under the income tax ordinance to the spouse and children of the petitioner. بیوی اور بچوں کو to offer an explanation regarding the nature and source of fund. وہ جو پوچھا جا رہا تھا نا کہ منی ٹریل کیا ہے وہ 7 لفظوں میں source of fund within bracket لکھا ہے separately for each whereby the 3 properties in the United Kingdom وہ تینوں properties کا ذکر ہے that are in the name of spouse and the children were acquired for purpose of this order. یہ بڑا relevant ہے. The Commissioner Inland Revenue having jurisdiction over the spouse of the petitioner who must be a commissioner exercising jurisdiction and performing function at Islamabad shall be deemed also to be the commissioner having jurisdiction over the children. بچوں کے بھی jurisdiction اور یہ قانونی طور پر بنائی جا سکتی ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. The spouse and children are hereby referred to as the respondents and notices issued or proceeding taken or proposed to be taken under the 2001 ordinance in relation to any of the respondent in respect or on account of the properties of aforesaid prior to the date of this order stand terminated. اس سے پہلے والا سارا ختم کر کے کلیئر کر دیا. آگے جانے سے قبل میں صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹائمنگ جو فکس کی تھی کورٹ نے یہ پیرا 8 کے اندر the proceeding shall be concluded before the commission within 60 days of the date of the receipt of the notices as aforesaid and the order shall be issued by within 75 days of the date of receipt and no adjournment or extension in time whatsoever shall be given as effect or extend the aforesaid period. میں نے آرڈر اس لیے پڑھا ہے اب اگلی مہارانا رائے وہی شہزاد بٹ سے. جی بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جواب میں جو 2-3 باتیں بڑی ہیں کہ غالباً کہ انگلینڈ میں لکھے ان کو. جی میں بتاتا ہوں وہ ایک آپ اسکپ کر گئے ہیں اسی پیراگراف میں لکھا ہوا ہے 3 open envelopes. یہ میڈم عیسیٰ لکھ رہی ہیں FBI کے کمشنر کو اور اس کی جو کلوزنگ ہے I am returning the envelopes which were addressed to them
یہ جو 2 ان کے بچے ہیں, if you want to write to them, please write to them directly. یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ جی یہ کلیئرلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, لیکن اب یہ بیسیکلی 60 days کو یہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Since the day the notice was pasted in the house gate, I have been given only 3 days to respond. اب اسی آرڈر کا 19 جون کے آرڈر کا پیراگراف نمبر 4 پڑھا ہے, اس میں پیراگراف 5 بڑا کلیئر ہے. Notices shall be served at the official residence of the petitioner. یہاں پہ petitioner ہے Honorable His Lordship Mr. Justice Qazi Faiz Issa. انگلینڈ میں کسی جگہ کا نہیں بتا رہے, ایٹ اسلام آباد پاکستان میں ہی ہے, آپ باہر نوٹس نہیں دیں گے. تھرو کوریئر سروس اور سچ ادر مینز ایز میں بھی کنسیڈرڈ. سچ ادر مین میں وہ پوسٹ بھی آ گیا الٹیمیٹلی وہ سول پروسیجر کو کون سا 122 182 سیکشن ہے جی, وہ ان کو مجبوراً کرنا پڑا ہے جب آپ نوٹس نہیں لے رہے, اور وہاں پہ تو ایک دن وہاں پہ قیمتی ہے جب آپ کے پاس ایکسٹینشن کی پروویژن نہیں ہے. shall be deemed served on the respondents when received at the said address. Respondents includes Mrs. Issa, ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی. یہ کلیئرلی یہ لیٹر ہے, اس کا پہلا اوپننگ پیراگراف ہی, ایک تو ٹائم کو آپ ویسٹ کر رہے ہیں, دوسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ. یعنی آپ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے پچھڑے, سچ بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہیں. ایم رائٹ جی. اچھا میں اب سچ کی طرف آتا ہوں. آپ نے غالباً بڑا اسکروٹنائز کیا ہے ریٹرنوں کو, وہ میں نے بھی ذکر کیا کہ خاموشی تھی. پہلا لیٹر جو لکھا گیا اسلام آباد میں بتایا کہ کسی نے بتا دیا کہ اوپر سے حکم آیا, نام کسی کا نہیں ہے, اور وہ غالباً 20 جنوری کو لکھا گیا. یہ انکم ٹیکس کی ریٹرنیں 2018 اور 2019 کی کب فائل کی گئی ہیں؟ مجھے تو ڈیٹ کوئی نہیں ملی. جی اگر آپ یہ تقریباً خود انہوں نے پبلک کیا, کاغذ دکھانے آپ نے سارے ساتھ ساتھ تاکہ ناظرین کو سمجھ آ سکے. یہ اب انٹینشنل, ڈیفینیٹلی انٹینشنل ہے, کیونکہ آپ پوری ایک لائن کو ہائڈ کر رہے ہیں. یہ کیونکہ پبلکلی اویلیبل ڈاکومنٹس ہیں, یہ میں اس پورشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک پوری لائن ایڈٹ ہوتی ہے, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ڈاکومنٹ. ایسے دکھائیے, ایسے دکھائیے. یہ دیکھیے یہاں پہ مینشن ہے ٹیکس پیئر کا نیم, ایڈریس, آئی ڈی کارڈ. یہاں پہ ایک الیکٹرانک ڈاکومنٹ نمبر ہوتا ہے. اچھا میں ذرا آسانی کے لیے ذرا یہ بتاتا چلوں, یہ ایک انہوں نے ایک اور اسیسی کا نکالا ہے. یہ دیکھیں یہ باقاعدہ امبوس ہے, اس کہتے ہیں EDN, الیکٹرانک ڈاکومنٹ نمبر, اور یہ ساتھ ڈیٹ لکھی ہے کہ ڈاکومنٹ ڈیٹ کس ڈیٹ کو دیکھیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یعنی یہ ڈیو ڈیٹ ہے 31 نومبر 2018, ڈاکومنٹ ڈیٹ 30 نومبر 2018, یعنی اس ڈیٹ کو یہ فائل کیا ہوا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ ڈیٹ والا پورشن انہوں نے یہاں سے ہائڈ کر دیا ہے. اب اگر یہ ڈاکومنٹ پبلک کو دے رہے ہیں تو پورے پیج میں سے اس پورشن کو ہائڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اور کیا اس میں آپ نے جو خاص طور پر چیزیں نوٹ کی ہیں, یعنی اپنا 2018 کا جو اوپننگ بیلنس آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے. میں وہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آتا ہوں کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم کا جو ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ ایگریکلچر پراپرٹیز ڈکلیئر کی گئی ہیں 3, لیکن ایگریکلچر انکم ریٹرنز میں نہیں آ رہی. اب میں یہ سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ جو فل بینچ کے سامنے یہ فل بینچ کی جو پروسیڈنگ تھی, اس کو BBC نے رپورٹ کیا تھا 18 جون 2020 کو. اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے, یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا انہوں نے کراچی میں کلفٹن کراچی بلاک میں 4 میں بھی جائیداد خریدی جو کچھ عرصے کے بعد فروخت کر دی گئی. اس کا مطلب ہے ان فلو اور آؤٹ فلو آپ نے بتانا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کہنا کہ ان کی زرعی راضی ان کے نام پر ہے اور اس راضی سے ان کے خاوند کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے بات. انہوں نے کہا کہ زرعی زمین انہیں اپنے والد کی طرف سے ملی ہے اور ضلع جیکب آباد میں. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان میں بھی زرعی زمین ہے اور زرعی راضی کی دیکھ بھال ان کے والد کیا کرتے تھے. سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل نے بتایا تھا کہ زرعی راضی ٹیکس کے نفاذ کے قابل نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ اپنا ویسے میں ایک اور بتاتے چلوں, کنسائز اسٹیٹمنٹ جو کہ ان کو آپ کو ریسپونڈنٹ کتنا بنایا تھا انہوں نے؟ جی میں یہ بتا رہا ہوں. ریسپونڈنٹ پر بتائیے. جو CP نمبر 17 ہے اس میں ریسپونڈنٹ نمبر بتائیے. میں ریسپونڈنٹ نمبر. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں اس لیے ایک منٹ. 17 فائل کیا کنسائز اسٹیٹمنٹ, میں ان کا وکیل ہوں. کنسائز اسٹیٹمنٹ میں نے فائل کی اور میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. کنسائز اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ایک ہی بتایا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, پبلک آفس ہولڈر کے طور پر ہونی ہے, کہ اگر ایک جج کی اکاؤنٹیبلٹی اگر کام پبلک آفس ہولڈر کی ہو سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے. اگر سپریم جوڈیشل کونسل اکاؤنٹیبلٹی کرے گی تو کیا نیب کرے گی؟ کیا مطلب کی آزادی کو یہ باقاعدہ ایسا ہی لکھا تھا ہم نے نا. جی آپ بتائیے گا آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم. نیب میں تو آپ ٹائم لمیٹیشن کا ایشو نہیں لے سکتے, وہ تو کہیں گے آپ بچپن سے 1985 سے آپ کا جانا پڑے گا. یہاں پہ پیراگراف نمبر 9 میں
جو کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل اسٹیٹمنٹ اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ لکھ رہے ہیں پٹیشنر وائف. یہاں پہ انہوں نے لکھا پٹیشنر وائف also owns a few hundred acres of fertile agricultural land in Sindh and Balochistan, land which stand in her own name and the petitioner has no connection therewith. نیکسٹ پیج کے اوپر جو انہوں نے بتایا تھا نا, میرے وکیل نے بتایا کہ ایگریکلچر انکم کے ٹیکس نہیں ہے. اٹ از ناؤ alleged that the petitioner wife had not shown her agricultural holding. It is a matter of constitutional law that federation can have no concern with agricultural income and income tax is not payable thereon. Item 47 of the Federal Legislative Bill made pursuant to Article 74. اب یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر انکم کا سبجیکٹ فیڈریشن کا نہیں ہے. اچھا میں یہاں وہی بتاتا چلوں, وہ تو کہتے ہیں جج صاحب یہی سنتے رہے کہ ان کا بیوی سے پتہ کوئی نہیں, تعلق کوئی نہیں, تو یہ کنسائز اسٹیٹمنٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے آمدن کا اور یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے یعنی چیزیں تو ساری موجود تھی. اچھا ایک اور بات بتا چلو, انہوں نے کہہ دیا ایک سیکنڈ آخری پیرا میں وہ یہی کہہ رہے ہیں پٹیشنر وائف از ایجوکیٹڈ اینڈ ہولڈز مینی کوالیفیکیشنز and a specialization from Austin University. The petitioner wife manage her own affairs. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دیکھیں میں صرف اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ایگریکلچر. اس کے اوپر سپریم کورٹ کا لیٹسٹ ویو جو ہے ہیڈڈ بائی انور ظہیر جمالی چیف جسٹس اور ثاقب نثار صاحب اس بینچ میں تھے. یہ 5 ججز کا ڈیسیژن ہے CA نمبر 2564. سال کون سا؟ یہ ہے 2006, لیکن آرڈر جو ہے وہ 1819 میں ہوا ہے. بڑا کلیئرلی ہے, mere wrong advice of counsel is not an adequate ground per se to constitute sufficient cause, because if this rule is accepted, the centuries tested rule that ignorance of law is no excuse would stand violated. اچھا میں ذرا چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ رہ گیا ہے, مجھے صرف وہ انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر سے نا کچھ جو چیزیں ٹیکنیکل بتانی ہے, ذرا وہ بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں صرف ایگریکلچر انکم کے اوپر. پھر CA نمبر 815 ہے سپریم کورٹ کا, انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکس پیئر نے ایگریکلچر انکم دکھائی ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ سے ایگریکلچر انکم ٹیکس وصول کر سکتے ہیں. اچھا میں ایک اور بتاؤں کہ یہاں ایک مس کلیریفیکیشن آپ میں بتاتا چلوں, میں اگر ایگریکلچر انکم کو ٹیکس دینا ضروری ہے, آپ نے یہ کلیئر کر دیا, ٹیکس پروونس میں دینا ضروری ہے, پروونس میں. دوسرا آپ کو وہ ٹوٹل انکم میں جو بتانا ہے آپ کو, جی بالکل وہاں ڈکلیئر کرنا ہے, وہ ٹوٹل انکم بتانا ہے, ٹیکس نہیں دینا. میں نے جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ٹیکس 10 لاکھ میں نے آمدن کمائی ہے, 7 لاکھ روپے میرا وکالت سے انکم ہے, 3 لاکھ میرا ذریعہ آمدن ہے, تو 7 لاکھ میں نے ٹیکس دینا, لیکن میں ٹوٹل انکم 10 لاکھ لائے گی اور ایگزامپٹ میں نہیں دینا. جی بتائیے. لیکن اگر میں اس پہ ٹیکس نہیں دے رہا تو فیڈریشن اس کو کنسیڈ انکم میں, انکم فرام انڈسکلوز سورسز میں ٹیکس کرے گی. اور یہ 2011 میں پشاور کا ٹریبونل بینچ. اچھا یہ بتائیے گا یہ انکم ٹیکس کی ریٹرن ہے آپ جو میں انفرس کر رہا ہوں, یہ تو ریفرنس شروع ہوا تھا غالباً اپریل 2019 کے اندر. کچھ الزامات میرے اوپر بھی لگتے رہے کہ جسٹس یہ لاہور کے جج ہیں اپنا کمپیوٹر سافٹ ویئر کے سسٹم میں, تو یہ میں تو آپ کو یاد ہے غالباً 2017 میں میں خود پرو بونو پبلکو میں اس پہ آیا تھا, لیکن جب آپ نے پہلے کر دی تھی تو میں نے اس کو ہولڈ کیا. اس ٹائم کا سافٹ ویئر کا ایشو ہے, اور میری اپنی پرسنل کمپلینٹس ہیں کہ میرے اس نمبر کے اوپر مجھے میسج نہیں آتے. اور یہ الزام دیکھیں نا, یہ اصل میں الزامات کی سیاست چل رہے ہیں. DNP بھی ہوئی ہے, ڈسمس فار نان پروفٹ. چلیں اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. اب یہ میں نے ہائی لائٹ کیا, یہ کمپیوٹر کا سسٹم ہے, خاص طور پہ اگر آپ اس ڈیٹ کو مینشن کریں, یہ 19 اگست 2019. یہ کیونکہ ریٹرن میڈم نے خود پبلک کر دی ہیں, یہ ان کا ID کارڈ نمبر ہے. یہاں پہ جب آپ اس کو ویریفیکیشن کرتے ہیں, جی ویریفیکیشن کرتے ہیں تو وہ آ رہا ہے ان ایکٹیو. اس کا مطلب ہے 19 پورا وہ ان ایکٹیو تھی, ان کی ریٹرنز نہیں آئی تھی. اب جب فرسٹ ٹائم آپ ریٹرن دے رہے ہیں تو آپ نے جو اوپننگ بیلنس دی ہے. اچھا میں روک رہا ہوں وحید آپ کو, یار بڑی غلطی ہوگی میرے سے, میں ایک شعر نہیں پڑھ سکا ہے اجازت کے ساتھ. جی جی ضرور. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. یہ تو شعر آپ نے سنا ہے آپ سب لوگوں نے, اور ہم بہت کچھ دور کی باتیں اس میں کہی ہیں. دیکھیں آج کے پروگرام کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. قوم کو سچ پتہ چلنا چاہیے, قوم کو احتساب نہ صرف دکھتا ہوا بلکہ ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. کوئی مبرہ نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ انکم ٹیکس کی جواب بیگم جسٹس قاضی فائز صاحب نے خود پبلک کیا ہے, تو اب لوگ سوال پوچھتے ہیں, اب ہمیں جواب تو دینا ہے. اور ہمارے ہاں جو کچھ دوست ہیں وہ غلط باتیں پھیلاتے ہیں
حقائق سے ہٹ کر باتیں بتاتے ہیں، اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ قانونی باتیں ہوں، قانون کو سامنے رہ کر بات کریں. جیسے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وحید شہزاد کے کیس میں کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کی تھی. یہ احتساب تو ہو رہا ہے جج کا، تو سپریم جوڈیشل کونسل مس کنڈکٹ کی ڈیفینیشن میں ہی آنا ہے. اگر عام احتساب ہوتا پبلک آفس ہولڈر کا، آپ کو پتہ ہے وہ گرفتاری شو کاز نوٹس وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوتے ہیں، 90 دن تک گرفتاری ہے، ریمانڈ ہوتا ہے، پھر جیل میں جاتے ہیں، پھر جا کے کی ضمانت ہوتی ہے. تو ہمیں ایسا خدارہ عدلیہ کی آزادی کو برقرار رہنا. جی ہاں جی وحید شہزاد، اب انکم ٹیکس ریٹرن میں بہت کچھ غلطیاں فلو انٹینشنل یا انٹینشنل جو بھی ہے، بہت کچھ نکالا آپ نے یار. میں ابھی تو آپ نے اتنا بڑا پوائنٹ نکالا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن 2018 اور 2019 کی غالباً نہ 2018 میں فائل کی گئی نہ 2019 میں فائل کی. اس کا ایویڈینس ہر بندہ آن لائن خود چیک کر سکتا ہے. ہاں آپ دکھا رہے تھے. میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، رہبری والی. یہاں پہ جو ہمارے رہبر ہیں وہ فل بینچ کے سربراہ عمرتا بندیال صاحب نے، جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے سی پی نمبر 945 آف 2018 یہ 10 اپریل 2018 کو ڈیسیژن دیا تھا اسی ایشو کے اوپر کہ منی ٹرائل کیا ہوتی ہے، سورسز کیا ہیں. یہ میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی بات آ رہی تھی کہ ان کی ریٹرن کب فائل ہوئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب ایف بی آر نے آن لائن چیکنگ کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے e.fbr.gov.pk. وہاں پہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر کا اسٹیٹس ڈیٹ وائز چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کیمرے کو اس سائٹ پہ دیکھیے، یہ میں نے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہے، یہ خود میڈم نے پبلک کیا ہے تھرو ریٹرنز سارے پاکستان میں. یہاں پہ ڈیٹ ہے، یہ میں نے ڈیٹ مینشن کی ہے 19 اگست 2019. یہ وہ ڈیٹ ہے جب وہ نہیں جو ریفرنس تھا 427 جس کا آرڈر ہوا ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے نا تو 19 اگست 2019 جس دن پہلے ریفرنس کا ڈیسیژن ہوا تھا ان کا اسٹیٹس آ رہا ہے ان ایکٹیو. یہ ہے ان کا نام آ رہا ہے سرینا عیسیٰ، اور یہ ابھی آج کی ویب سائٹ سے ہر بندہ اس کو آن لائن چیک کر سکتا ہے. اس کا مطلب جب پہلا ریفرنس کا فیصلہ آیا تب بھی وہ ان ایکٹیو تھی. پھر میں نے جب یہ اوریجنل ریفرنس نمبر 1 فائل ہوا، یہ ہے مارچ کا مہینہ، مارچ 2019. یہ بھی اس کی ڈیٹ چیک کر لیں، ان کا اسٹیٹس ان ایکٹیو کا ہے. یہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اس ویب سائٹ سے کوئی بھی بندہ آن لائن چیک کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کی. اگر ہم 2000 دسمبر میں آئیں تو اس کا مطلب بھی انیکٹیو تھی یہ، کیونکہ پھر جنوری 2020 میں تقریباً کو فائل کی غالباً. اب آپ دیکھیں جب اس کے اوپر باٹم کے اوپر آ رہا ہے پرنٹ ڈیٹ الٹیمیٹلی وہی ہے جس دن فائل کی گئی ہیں، اور یہ انٹینشنلی وہ والا پورشن ہائڈ کیا گیا جو ڈاکومنٹ ڈیٹ ہے. ایف بی آر میں ایک وہاں پہ ٹرم یوز ہوتی ہے EDN الیکٹرانک ڈاکومنٹ نمبر. میں نے ابھی ایک ریٹرن یہاں پہ ہائی لائٹ کر کے بتایا تھا کہ وہاں پہ ہر ریٹرن کا ڈاکومنٹ نمبر ہے جس کو ایف بی آر یا کوئی بھی بندہ وہاں پہ چیک کر سکتا ہے. اور یہ انہوں نے جی یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر کوڈ ہے، اور یہ EDN سے سارا ڈیٹا بھی آیا تھا اور ڈیٹ آف فائلنگ ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ ڈیٹ ہے یہ ڈاکومنٹ ڈیٹ. یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن آن لائن ریٹرن سبمٹ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس جگہ کے اوپر وہ ڈیٹ آتی ہے. ابھی آتے ہیں ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اوپر. انہوں نے خود ایف بی آر سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے منی ٹریل کا بتائیں اور مجھے اس کا نہیں پتا. تو جو یہ ڈیسیژن دیا آنریبل سپریم کورٹ نے پیرا 4 سے پہلے، یہ سارا جو ریفرنس کویش ہوا ہے یہ اس جو یہاں پہ ٹارگٹ وہ لائن ہے پہلے پیراگراف میں ورڈ ہے سبجیکٹ ٹو واٹ از اسٹیٹڈ بلو. جو نیچے 2 3 4 5 6 7 8 پیراگرافس ہیں، اگر ان کو آپ پورا نہیں کر رہے تو یہ جو نیچے کہا جا رہا ہے اس کا ریورس ہوگا الٹیمیٹلی. The order of the court is that reference number 1 is declared to be no legal effect. Reference number 1 no legal effect یا quash تب ہوگا جب آپ نیچے والی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. Subject to what is stated below. یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے کمشنر نے نوٹس دینا ہے اسپاؤز کو اور چلڈرن کو، اور وہ سمجھا جائے گا کمشنر ان تینوں کی جورسڈکشن ہے. پھر لکھا ہوا کہ نوٹس انہوں نے پٹیشنر آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے اسلام آباد کے ریزیڈینشیل ایڈریس پہ دینا ہے. اب آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جی نوٹس جو ہے آپ انگلینڈ جا کے سرو کروائیں. اور پیرا 4 میں لفظ وہی ہے ٹو آفر این ایکسپلینیشن ریگارڈنگ دی نیچر اینڈ سورس آف دی فنڈ. جی
اب یہ کہہ دینا کہ مجھے لا کا نہیں پتا، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا میں نے پہلے وہ 5 ججز کا ڈیسیژن دیا کہ انہوں نے صاحب لا ایکسکیوز تو آپ لے ہی نہیں سکتے. اب اس میں وہاں پہ انہوں نے ٹائم لائن فکس کر دیا ہے وداؤٹ اے سنگل ڈے ایڈجسٹمنٹ. اب آپ دیکھیں 19 جون 2020 کا فیصلہ ہے، 7 دن ایڈ کر لیں تو 25 جون سے یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے. اس میں 60 ڈیز میں کم از کم 2 دن ہر ویک میں ایف بی آر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے. 18 ڈیز یہ ایکسکلوڈ کر دیں. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 14 جولائی 2020، تو باقی تو پریکٹیکلی رہ گئے ہیں 40 ڈیز، اور اگر یہ مائنس کر دیں تو 28 ورکنگ ڈیز رہتے ہیں. آپ نے آگے ان کو وہ اومنی بس کے اوپر بٹھا دیا کہ مجھے سارے پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دیں، اور یہ میں نے چیزیں دے دی ہیں. اب آپ اگر ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آئیں، ایک بڑا ڈینجرس ڈیکلریشن ہے، یہ کوڈ نمبر 7016 پہ ہے. ایسٹس ہیلڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بینک اکاؤنٹس ابراڈ. کچھ نہیں لکھا ہوا ابراڈ پوری دنیا میں. کیا انہوں نے انڈیا میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں؟ وہاں لکھا ہوا یو ایس، غالباً انگلینڈ میں ہی ہوں گے. جی دیکھیں میں تو پرزیوم کروں گا نا کہ دنیا میں کیا ہے. چلیں بہرحال ابراڈ میں انڈیا کا لفظ نکال دینا چاہیے. چلے بنگلہ دیش کا لفظ ایڈ کر دیتے ہیں، یا سعودی عرب کا کر دیتے ہیں. سعودی عرب کر دیں، وہ ویسے بھی کامن ہے. پھر یو ایس ڈی، جی بی پی، یورو، اور پھر آگے کوئی 2.5 کروڑ کی فگر دی گئی ہے. یہ ایف بی آر اس کو کیا پرزیوم کرے گا کہ دنیا کے کس کونے میں ان کے اکاؤنٹس ہیں؟ بینک سٹیٹمنٹس کا مطلب ہے کہ آپ بینک کا نام دیں گے، برانچ دیں گے، اکاؤنٹ نمبر دیں گے. اور پھر ایف بی آر کو میں یہ سجیسٹ کروں گا، میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کی آپ انفارمیشن لیں، کیونکہ آپ نے یہ والا جو پیسہ وہاں پہ انڈکٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک سوال ہے آپ کے ساتھ. میں 2018 کی میں نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیکھی، اوپننگ بیلنس جب میں نے دیکھا اور پیچھے ریٹرنیں کوئی نہیں ہے. یعنی 2004 میں جب پراپرٹی خریدی تھی پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی، نہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں نہ انکم ٹیکس کے اندر. غالباً 2011 میں نہیں کی تھی، 12 میں بھی نہیں کی. تو یہ 2011-12 کے بعد جب آپ 2018 کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو آپ کنسیلمنٹ مار نہیں رہے؟ میں نے جو بات کی تھی نا کہ آپ رہبر کی بات کر رہے ہیں، رہبر جو اس بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے 2018 میں ڈیسیژن دیا ہوا ہے. میں ابھی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے پیسے اگر آپ فرسٹ ٹائم دکھا رہے ہیں تو آپ کو اس کی منی ٹریل، جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا منی ٹریل، سورس آف انکم، سورسز بتانے پڑیں گے ایچ اینڈ ایوری سنگل. تو یہ 2018 میں اوپننگ بیلنس کتنا ہے؟ وہ اوپننگ بیلنس ہے ان کا 11 کروڑ 77 لاکھ 117 ملین. اب 117 ملین یہ سارا ہی یہاں پہ بون آف کنٹینشن ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم یہ ریٹرن دے رہے ہیں. پیچھے آپ نے کہا میں نے ریٹرنز نہیں دی، اور پھر آپ نے لاکھ میں ملین کیسے کیا؟ ملین ہے 117 ملین ہے. اچھا 17 ملین ہے، وہ تقریباً 11 کروڑ 17 لاکھ. 11 کروڑ 77. اچھا یہ اوپننگ بیلنس ہے، یعنی اس سے پہلے یعنی اس میں پراپرٹی جو پرچیز کی ہیں وہ سب شامل ہیں. آپ نے پراپرٹیز ڈکلیئر کر دی اور اس میں آپ نے کہا میری اوپننگ ویلتھ یہ ہے، کلوزنگ تو آپ نے ریکنسائل کر دی ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسیلمنٹ ہوگی، انڈسکلوزڈ ہوگی. انڈسکلوز ہوگی. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں نے اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں دینا، صرف یہ کہہ دینا کہ بینک سے اتنے پچھلے تو وہ ریٹرن غالباً ہے ہی انیکٹیو، آپ نے دیکھ لیا ریٹرن تو فائل، کوئی بھی بندہ چیک کر، اور ریٹرن فائل کر کے انہوں نے سیسی بھی مانگ لی اور نان ریزیڈنٹ والا اسٹیٹس بھی نہیں مانا. جس دن میں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہے کہ یہ پبلک میں کیوں گئے ہیں، اس دن بھی یہ نان ایکٹیو تھے. جس دن اس کا آرڈر ہوا 19 اگست کو تب بھی نان ایکٹیو تھے، اور اس سال کی کلوزنگ تک نان ایکٹیو تھے. پھر جب یہ فل بینچ کہہ رہا ہے کہ اسپاؤس اور چلڈرن ٹو آفر این ایکسپلینیشن ریگارڈنگ نیچر اینڈ سورس آف فنڈ. اب نیچر اینڈ سورس آف فنڈ سیپریٹلی فار ایچ پراپرٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سنگل پاؤنڈ کا بتانا ہے کہ کیسے اکٹھے کیے، پھر کیسے ٹرانسفر کیے. اچھا ایک سوال میرا اور ہے کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، میں ذرا فرق ڈالنے لگا ہوں. یہ تو پبلک آفس ہولڈر کے کانٹیکس میں ہے، کہہ رہی ہیں ایگریکلچر انکم ہے، لیکن ایگریکلچر انکم کا ٹیکس کو کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسے کمائی، بلکہ اس سال میں بھی ایگریکلچر میں انکم کوئی نہیں دکھا رہے، وہ دکھائی نہیں. تو یہ جو انڈسکلوزڈ انکم اگر مان لیں کہ یہ کانٹیکس میں پراپرٹیز کی نہیں ہے، تو پھر تو الٹیمیٹلی یہ تو پھر غالباً ہسبینڈ پہ جائے گی بات. یہ جی دیکھیں آپ کا وہاں پہ آئے گی ڈیپینڈنسی. پبلک آفس ہولڈر کے اگر بیوی بچے کوئی پراپرٹیز اون کر رہے ہیں اور اس کو سورس ایکسپلین نہ کریں، یہ ہمارا نیب لا کے اندر اور یہ ساری یعنی یہ تو پناما کیس کی بڑی بات ہی ہوگی تقریباً کوئی اس طرح کی. آپ کہہ رہے ہیں یہ سملر پارٹ 2 ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اور آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ٹائم ذرا کم ہے. جی میں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ انہوں نے کہہ دیا میری اوپننگ ویلتھ یہ ہے، اگلے سال ریکنسائل کر دیے. یہ سی پی نمبر 945 آف 2018
بینچ کے ہیڈ تھے مسٹر جسٹس آنریبل عمر طاہر بندیال. سیم ایشو تھا, ایک بندے نے اپنی فرسٹ ٹائم پراپرٹی ڈکلیئر کی وہ 60 ملین کی. وہاں پہ میں اس کا ہائی لائٹڈ پورشن جو ہے وہ پڑھتا ہوں. Petitioner filed his return for the first time in 2013. As such, amount of wealth shown for the year 2012 amounting to ₹60 million could not be taxed in terms of section 111 of the ordinance by treating it as investment for the tax year 2013. انہوں نے 18 میں فرسٹ ٹائم کیا نا, آپ اس کو 13 وہاں ٹریٹ کر نہیں 18 میں فائل نہیں کی ہے, ریٹرن 18 میں فائل کر دی. ٹیکس 18 کی ریٹرن چاہے 20 میں کیے یا آج بھی کر یعنی وہ 2018 کی کانٹیکس میں. اب جو آنریبل کورٹ کرے, وی آلسو نوٹس دیٹ the addition of 60 million was made in the taxable income of the petitioner under section 111. یہ 111 وہ ہے انکم فرام undisclosed, یعنی چوری والی جو انکم ہے یا کیا undisclosed سورس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ڈکلیئر نہیں کی. وہی نا جسے چوری کی انکم کہتے ہیں یا کنسیلمنٹ بھی آ سکتی ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹیکس ایویژن یہیں سے نکلتی ہے. ٹیکس اوائڈنس از ناٹ اے کرائم. آپ ود ان لا, لیکن ایگریکلچر انکم ایگزمپٹ ہے. اگر آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں, وہ آپ اس کو, لیکن ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس بھی دینا ہے آپ نے, وہ دینا ہے پروونس میں. لیکن اگر آپ نے کہا میری اتنی انکم ہے اور پروونس میں ٹوٹل انکم میں تبھی الاؤ ہوگی اگر آپ نے ٹیکس دیا ہو یا آپ نے ڈکلیئر کی ہو. ڈکلیئر بھی کی ہو اور پروونس میں ٹیکس دیا ہو. اگر پروونس میں ٹیکس نہیں دیا تو پھر بھی آپ کی یہ 111 کی انکم بنے گی بائی آپریشن آف لا. اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, آن اکاؤنٹ آف پٹیشنر فیلئر ٹو فرنش مٹیریل ان سپورٹ آف ہز ڈیفense ڈیورنگ ریکنسیلیشن پروسیڈنگ. The said provisions stipulate that where a person fails to offer a satisfactory explanation about the nature and source of the investment, the value of investment shall be included in the person's income chargeable to tax to the extent it is not adequately explained. Supreme Court کی findings. The record indicates that the petitioner had shown his net wealth on 30th of June 2013. However, the department was not satisfied with the veracity of the return and called upon him through show cause notice which had remained unexplained. We therefore satisfied that the finding of the subordinate fora for the said accretion was chargeable to tax for the year 2013 do not suffer from any error of interpretation or application of the afore noted provision of law. سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر فائنڈنگ ہے. اگر آپ 18 میں 11 کروڑ 77 لاکھ 117 ملین آفر کر رہے ہیں اوپننگ ویلتھ اور ایکسپلین نہیں کر گئے تو یہ ساری کی ساری آپ کی انڈسکلوز سورسز ہیں. بظاہر یہ کہیں بھی جو کہ اسسمنٹ تو پھر آپ نے جو دیکھیں ہم ناظرین ہم بتاتے چلے یہ ایک ہم ایک اوپینین دے رہے ہیں ہمارا, ہم صرف وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیزیں ساری وہاں دیکھنی ہے, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے دینی. ایک بات ہم ختم کرنے سے پہلے بتا دوں, یہ انکم ٹیکس کا آفیسر کوئی آئے بدلے یا پی آر کا چیئرمین بدلے, کیا اس سے یہ حقائق چھپ جائیں گے؟ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے اور بارز بھی جو ہے آنریبل بارز کہہ رہی ہیں جی وہ جو پچھلی چیئرمین تھی میڈم نوشین ان کو لے کے آئیں, کیا وہ یہ 117 ملین کو اگنور کر دیں گی؟ ہم کون بات ہے ویسے یار, یعنی آپ ٹیکنیکلز کے پیچھے نہیں, آفیسر کوئی بھی آئے جائے حقائق تو سامنے ہیں, یہ حقائق تو چھپ نہیں نہ سکتے. وہ ان کا رول ہے وہاں پہ جج کا, یہ ان کا ہے کہ وکیل بھی میرا. میں چاہوں گا کہ ہم بات ختم کر لیں اور تو کوئی بات تشریح رائے تو نہیں گئی کوئی. ہم جو آپ نے شروع میں کہا ہے نا کہ یہ سارا گلا جائے گا جو وہاں پہ. دیکھیے ناظرین ایک بات بتاتے چلیں ہم آپ کو, ایف بی آر کا چیئرمین کوئی ہو, آنا جانا ہو, کمشنر کوئی بھی ہو, یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جانا ہے, جج فاضل جج نے دیکھنا ہے. ایسے ہوا میں نہیں ہے, ایک ایسے ہوا میں باتیں نہیں ہو جانی ہیں. یہ بدنیتی اور اس طرح کے ایلیمنٹ ایسے نہیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ریکارڈ پہ آنی ہیں. اور غالب کا شعر ہے جالب کا ہی, جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے, تمہیں شعر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے. میں ہوں شاعر زمانہ مرا اور ہے فسانہ, تمہیں فکر ہے اپنے گھر کی مجھے ہر گلی کا غم ہے. اجازت دیجیے گا, السلام علیکم.